بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو یزید بن معاویہ کا مکمل تعارف کروائیں گے۔ اگر آپ یزید کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل آخر تک سنیے گا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر قرن میں ہر دور میں دنیا اسلام علامت کرتی رہی ہے، اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ یہ بدباطن سیاہ دل ننگے خاندان 25 ہجری میں امیر معاویہ کے گھر میسون بنت بہدل کلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بددماغ، کثیر الشعر، جسم پر کثیر بالوں والا، بدخلق، تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جس سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ عبداللہ بن حنظلہ ابن غسیل صحابی رسول نے فرمایا، خدا تعالیٰ کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ محرمات کے ساتھ نکاح یعنی بہن، خالہ اور پھپھی سے نکاح کو اس نے جائز قرار دیا، اور سود وغیرہ منہیات کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جبکہ اعلان سلطنت اس شکی کے ہاتھ میں آئی۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، یا رب کریم میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ دوستو، اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بامقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ رویانی نے اپنی مسند میں حضرت ابو درداء صحابی رسول سے ایک حدیث پاک روایت کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یزید کے والد صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجب 60 ہجری میں بامقام دمشق لقوہ میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ آپ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں سے ایزار شریف، ردائے اقدس، قمیص مبارک، منہ مبارک شریف اور تراشائے ناخن تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایزار شریف اور ردائے مبارک اور قمیص اقدس میں کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال مبارک اور تراشائے ناخون اقدس رکھ دیے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ قور باطن یزید نے دیکھا تھا کہ اس کے باپ امیر معاویہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات اور بدن اقدس سے چھو جانے والے کپڑوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا، اور دم آخر تمام زر و مال، ثروت و حکومت سب سے زیادہ وہی چیز پیاری تھی، اور اسی کو ساتھ لے جانے کی تمنا حضرت امیر معاویہ کے دل میں تھی۔ اس کی برکت سے انہیں امید تھی کہ اس ملبوس پاک میں بوئے محبوب ہے، یہ غربت میں پیارا، رفیق اور بہترین مونس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے لباس اور تبرکات کے صدقے میں مجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پاک سے چھو جانا ایک کپڑے کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے تو حسنین کریمین اور آل پاک جو بدن اقدس کا جزو ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کا کیا احترام لازم ہے، مگر بد نصیبی اور شقاوت کا کیا علاج۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا، اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف و ممالک کے سلطنت میں مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمایا۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ حضرت امام پاک جانتے تھے کہ بیعت کا انکار یزید کے اشتعال کا باعث ہوگا اور نابکار جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا۔
لیکن امام پاک کے دیانت و تقویٰ نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اگر امام پاک اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہ آنے دیتا، بلکہ بہت سی دولت دنیا آپ کے پاس جمع ہو جاتی، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سنت ہوتی اور شریعت اسلامیہ و ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ حضرت امام حسین اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی درخواست اس لیے پہلے کی گئی تھی کہ تمام اہل مدینہ ان کا اتباع کریں گے۔ اگر ان حضرات نے بیعت کر لی تو پھر کسی کو تعامل نہ ہوگا، لیکن ان حضرات کے انکار سے وہ منصوبہ خاک میں مل گیا اور یزیدیوں میں اسی وقت سے آتش عناد بھڑک اٹھی اور بضرورت ان حضرات کو اسی شب مدینہ سے مکہ مکرمہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ سے حضرت امام پاک کی رحلت کا دن اہل مدینہ اور خود حضرت امام کے لیے کیسے رنج کا دن تھا۔ شام کے باشندوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ اہل کوفہ امیر معاویہ کے زمانے ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، تشریف آوری کی التجائیں کر رہے تھے، لیکن حضرت امام پاک نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر امام پاک کی خدمت میں درخواستیں بھیجی اور ان میں اپنی نیاز مندی اور جذبات عقیدت اور اخلاص کا اظہار کیا اور حضرت امام پاک پر اپنی جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس طرح کے التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بن گیا اور تمام جماعتوں اور فریقوں کی طرف سے 150 کے قریب عرضیاں حضرت امام پاک کی خدمت میں پہنچی۔ اس بنا پر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری استدعا پر ہم حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت و حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم کے 2 فرزند محمد اور ابراہیم جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے پدر مشفق کے ہمراہ ہوئے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے جوک در جوک آپ کی بیعت کر لی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے لوگوں کا جذبہ دیکھا تو امام عالی مقام کو خط لکھ بھیجا اور آنے کی دعوت دے دی۔ حضرت مسلم بن عقیل کا خط آنے کے بعد امام حسین کو کوفیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تعامل اور جائے عذر باقی نہیں رہتی تھی۔ ظاہری شکل تو یہ تھی اور حقیقت میں قضاء و قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا۔ فداکاری کے ولولوں نے دل کو بیتاب کر دیا تھا۔ حضرت امام پاک نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا اور اسباب سفر درست ہونے لگا۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد لیسی اور دوسرے صحابہ کرام آپ رضی اللہ عنہ کو روکنے میں بہت مصر تھے اور آخر تک وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن یہ کوششیں کارآمد نہ ہوئیں اور حضرت امام علی مقام نے 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، موالی اور خدام کل 82 نفوس کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار کی۔ مکہ مکرمہ سے اہل بیت رسالت کا ایک چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور دنیا سے سفر کرنے والے بیت اللہ کا آخری طواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر سنائی اور آپ کے سینہ مبارکہ پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما۔ 10ویں محرم کا قیامت نما دن آیا۔ جمعہ کی صبح حضرت امام علی مقام نے تمام اپنی رفقا اور اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز باجماعت نہایت ذوق و شوق کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدوں میں خوب مزے لیے، زبانوں نے قرات و تسبیحات کے لطف اٹھائے۔ نماز سے فراغ کے بعد خیمے میں تشریف لائے۔ 10ویں محرم کا آفتاب قریب با طلوع ہے۔ امام عالی مقام اور ان کے تمام رفقا و اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔
ایک قطرہ آب میسر نہیں آیا اور ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ بھوک پیاس سے جس قدر ضعف و ناتوانی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا وہی لوگ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 وقت کے فاقے کی بھی نوبت آئی ہو۔ ان غریبان وطن پر جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 فوج اور تازہ دم لشکر تیر و تبر تیغ و سنا سے مسلح صفے باندھے موجود، جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور فاطمہ زہرا کے جگر بند کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ اب وہ وقت آئے کہ جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت عالی مقام پر جانے قربان کر گئے۔ اب تنہا حضرت امام حسین ہیں اور ایک فرزند امام زین العابدین، اور وہ بھی بیمار و ضعیف ہیں۔ دشمنوں نے حضرت علی کے لخت جگر پر حملہ کر دیا۔ صادق جان باز نے عہد وفا پورا کیا اور دین حق پر قائم رہ کر اپنا کنبہ، اپنی جان راہ خدا میں اس اولو العزمی سے نظر کی کہ سوکھا گلا کاٹا گیا اور کربلا کی زمین سید الشہداء کے خون سے گلزار بنی۔ سر و تن کو خاک میں ملا کر اپنے جد کریم کے دین کی حقانیت کی عملی شہادت دی اور ریگستان کوفہ کے ورق پر صدق و امانت پر جان قربان کرنے کے نقوش ثبت فرمائے۔ محرم 61 ہجری کی 10ویں تاریخ جمعہ کے روز 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں حضرت امام نے اس دار ناپائیدار سے رحلت فرمائی اور دائی اجل کو لبیک کہی۔ حضرت امام حسین کا وجود مبارک یزید کی بے قیدیوں کے لیے ایک زبردست محتسب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ کے زمانہ مبارکہ میں اس کو بے مہاری کا موقع میسر نہیں آئے گا اور اس کی کسی کج روی اور گمراہی پر حضرت امام حسین صبر نہ فرمائیں گے۔ اس کو نظر آتا تھا کہ امام عالی مقام جیسے دیندار کا تازیانہ تعزیر ہر وقت اس کے سر پر گھوم رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ حضرت امام پاک کی جان کا دشمن تھا اور اس لیے حضرت امام پاک کی شہادت اس کے لیے باعث مسرت ہوئی۔ حضرت امام حسین کا سایہ اٹھنا تھا کہ یزید کھل اٹھا اور انواع و اقسام کے معاصی یعنی گناہوں کی گرم بازاری ہو گئی۔ زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا بیع، سود، شراب دھڑلے سے جاری ہوئے۔ نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، تمرد و سرکشی انتہا کو پہنچی۔ شیطنت نے یہاں تک زور کیا کہ مسلم ابن عقبہ کو 12,000 یا 22,000 کا لشکر گرا لے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا۔ یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ قتل و غارت اور طرح طرح کے مظالم ہمسائے گان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے۔ وہاں کے ساکنین کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ کرام کو شہید کیا اور دوسرے عام باشندے ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا، ایسی ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ صرف حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ مجنون بن کر وہاں حاضر رہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنزلہ ابن غسیل صحابی رسول نے فرمایا کہ یزیدیوں کے ناشائستہ حرکات اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں۔ پھر یہ لشکر شرارت اثر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں امیر لشکر مر گیا اور دوسرا شخص اس کا قائم مقام کیا گیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق سے سنگ باری کی۔ دوستو، منجنیق پتھر پھینکنے کے کالا ہوتا ہے جس سے پتھر پھینک کر مارا جاتا ہے اور اس کی زد بڑی زبردست اور دور کی مار ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس سنگ باری سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اسی چھت میں اس دمبے کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں قربانی کیا گیا تھا، وہ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے بہت زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔
بدنصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطنت کر کے ربیع الاول شریف 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومیو نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پے در پے وار کر کے چیر پاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تو اس کی لاش چیل کبوں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے عالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ آخر کار یزید کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ندا فرمائی، اہل شام تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اہل مکہ کو ان کی شر سے نجات ملی۔ اہل حجاز، یمن و عراق و خراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور اہل مصر و شام نے معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر ربیع الاول 64 ہجری میں بیعت کی۔ یہ معاویہ اگرچہ یزید پلید کی اولاد سے تھا، مگر آدمی نیک اور صالح تھا، باپ کے ناپاک افعال کو برا جانتا تھا۔ عنان حکومت ہاتھ میں لیتے وقت سے تا دم مرگ بیمار ہی رہا اور کسی کام کی طرف نظر نہیں ڈالی، اور 40 دن یا 2-3 ماہ کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں مر گیا۔ آخر وقت میں اس سے کہا گیا کہ کسی کو خلیفہ کرے۔ اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی، تو میں اس کی تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں۔ معاویہ بن یزید کے انتقال کے بعد اہل مصر و شام نے بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ پھر مروان بن حکم نے خروج کیا اور اس کو شام و مصر پر قبضہ حاصل ہوا۔ 65 ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد الملک اس کا قائم مقام ہوا۔ عبد الملک کے عہد میں مختار بن عبید ثقفی نے عمر بن سعد کو بلایا۔ ابن سعد کا بیٹا حفص حاضر ہوا۔ مختار نے دریافت کیا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس پر مختار نے کہا کہ اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کی چاہت میں فرزند رسول سے بے وفائی کی تھی؟ اب کیوں اسے دستبردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے؟ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے روز کیوں خانہ نشین ہوا؟ اس کے بعد مختار نے ابن سعد اور اس کے بیٹے اور شمر ناپاک کی گردن مارنے کا حکم دیا اور ان سب کے سر کٹوا کر حضرت محمد بن حنفیہ برادر حضرت امام حسین کے پاس بھیج دیے، اور شمر کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے رندوا دیا، جس سے اس کے سینے اور پسلی کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ شمر حضرت امام حسین کے قاتلوں میں سے ہے، اور ابن سعد اس لشکر کا قافلہ سالار اور کمانڈر تھا جس نے حضرت امام حسین پر ظلم کے طوفان توڑے۔ آج ان ظالمان ستم شعار و مغروران نابکار کے سر تن سے جدا کر کے دشت بدشت پھرائے جا رہے ہیں، اور دنیا میں کوئی ان کی بے کسی پر افسوس کرنے والا نہیں ہے۔ ہر شخص ملامت کرتا ہے اور حقارت کی نظر سے انہیں دیکھتا ہے، اور ان کی ذلت اور رسوائی کی موت پر لوگ خوشی کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔